جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا شروع کرتے تو بیچ میں صحابہ نہیں بولتے تھے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہو جاتی تب صحابہ سرکار سے کچھ عرض پیش کرتے تھے, اور صحابہ جب کچھ عرض کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پوری باتیں سنا کرتے تھے. پھر اس کے بعد بولتے تھے یہاں تو بولنے کا موقع ہی نہیں, ادھر سے کسی نے کھینچ لیا ادھر سے کھینچ لیا, پتہ نہیں. ابھی مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے ساتھ ایک جگہ پر ہم گئے تھے, اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کو دیکھ کر کے آدمی کو مرض یاد آتا ہے, مفتی صاحب کو دیکھ کر کے آدمی کو مسئلے یاد آتے ہیں. تو اس نے مفتی صاحب سے مسئلے پوچھنے, کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مسئلہ پوچھا. اب ایک صاحب کچھ نہیں جانتے, ٹھوکم ٹھاک شروع کر دی انہوں نے بیچ میں. پھر مفتی صاحب سے نہیں رہا گیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ جب اپنوں کو صحیح معنوں میں علم نہ ہو نا تو نہیں بولنا چاہیے, علم والوں کو معاملہ کر دینا چاہیے. آج ہمارا حال دیکھیے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, میں ابھی غصے پر تقریر کروں کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے, لیکن اگر کسی کے پیر پہ تھوڑا سا کسی کا پیر پڑ جائے نا, اب دیکھیے اس کا غصہ ایک منٹ بھی اثر نہیں ہوتا. جیسے ابھی اخلاق پر بول رہا ہوں, ابھی اتریں گے ہم, دیکھیے گا پھر کیا دھکم دھکی اور پڑھنا پڑی اور کھینچنا نوچنا سب شروع. سمجھتے ہیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں, کوئی صحیح نہیں ہے, کوئی صحیح نہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں. جب تک کہ آپ کے اندر ڈسپلین نہیں آئے گا اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, آپ ایک مؤثر اور افیکٹو قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنی شناخت نہیں بنا سکیں گے. نوٹ کر لیجیے گا میری بات. اگر غلطی ہوگی تو علماء میری اصلاح فرماتے کہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو, علم کی کمی اخلاق پوری کر سکتا ہے, لیکن اخلاق کی کمی علم پوری نہیں کرے. علم کی کمی اخلاق پوری کر دے گا. کوئی جاہل ہے ان پڑھ لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں, ملتا ہے مسکرا حضرت بس دعا ایک دم بالکل عجیب انداز سے ملتا ہے, ہر ایک کے غم خوشی سب کے اندر شریک رہتا ہے. اس اخلاق کی بنیاد پر اس کی جہالت کو آدمی نہیں دیکھے گا, آدمی اس سے محبت کرے گا. لیکن اگر علم ہے دیکھ جائے یہ سب ساری چیزیں چلیں گی. تو اخلاق جو ہے وہ اتنی طاقتور چیز ہے جو علم کی کمی کو بھی پورا کر دیتا ہے. یاد رکھیں اچھی طریقے سے, اخلاق کو سنبھالو. نکلو تمہاری نگاہیں نیچی, تم بات کرو تمہارا لب و لہجہ بہت اچھا ہو, تمہاری زبان سے جملے نکلے نپے تلے نکلے, اچھے نکلے, جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ارے تکلیف, اگر کوئی تکلیف میں ہے اس کو تم نے اچھی بات اور تسلی کی بات کہہ دی تو اس کا ثواب کتنا ہے معلوم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترغیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا انتقال کر جائے اور کوئی اس عورت کو تسلی دے کہ مائی فکر نہ کر, تیرا گما ہوا بچہ تجھے مل جائے گا, یا انتقال ہو گیا تو مائی فکر نہ کر, تیرے بچے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اس تسلی کے جملے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس تسلی کے جملے کہنے والے کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا. کہاں ہوا آپ, کس سے سیکھ رہے ہو؟ آپ ناچنے والوں سے سیکھ رہے ہو, ان گویوں سے سیکھ رہے ہو, ان ڈانس کرنے والوں سے سیکھ رہے ہو, اور کی محبت کا. اب آئیے ایک حدیث سن لیجئے, پھر ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ہر غلام چاہتا ہے کہ حضور سے قریب رہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, 3 مرتبہ, مجھ سے قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے, جس کے اخلاق سب سے اچھے. اخلاق میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لو گے. اب آخری بات سن لیجیے, جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا 700 سال پہلے, 800 سال, 750 سال پہلے, اور جب مسلمان اسپین سے نکل گئے
اور کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی وضاحت عیسائیوں جیسی بنا رکھی تھی اور اس پہ نہیں چھوڑا تھا. تو اب عیسائی جاسوسوں کو سمجھ میں آیا کہ پکڑا کیسے جائے. ہے مسلمان پکڑا کیسے جائے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ایک چوراہے پر 4 راستہ جو ہوتا ہے اس چوراہے پر ایک مٹکا رکھا پانی کا اور فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ یہاں سے جب بھی کوئی گزرے تو پانی کے بارے میں کہنا کہ مجھے پانی پلاؤ. اور جاسوس کو وہ جوار میں پھیلے ہوئے تھے. ایک کوٹ پینٹ پہنا ہوا شخص وہاں سے نکلا. کئی لوگ نکلے, کسی نے توجہ نہیں دی, وہ چیختا تھا, لوگ چلے گئے. لیکن ایک کوٹ پینٹ پہنا ہوا شخص نکلا. جیسے اس شخص نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ, وہ شخص لپکا پانی کے مٹکے کی طرف. بس پہلے میں جاسوس آئے وہ پکڑ لیا. کہا تم مسلمان؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں. کہا نہیں تم مسلمان ہو. اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا, وہ تسبیح نہیں پڑھ رہا تھا, وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا, چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کہا تم مسلمان ہو. کہنے کے مسلمان نہیں. بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مسلمان ہے. اس مسلمان سے نہیں رہا گیا اور اس نے اس عیسائی جاسوس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا, نہ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, نہ چہرے پہ داڑھی تھی, نہ سر پہ ٹوپی تھی, نہ میں سجدہ کر رہا تھا, آخر تو نے ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے کے لیے لپکنے پر تو نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا کوڑ کے مریض سے اگر کوئی ہمدردی کر سکتا ہے تو نبی کا دین ہماری کا ہمارے اخلاق. یہ ہمارے اخلاق تھے. مسلمانوں میں تم کو آج وہ سبق یاد دلا رہا ہوں. اپنے اخلاق درست کرو, بات چیت کا لب و لہجہ درست کرو, انداز زندگی کو درست کرو. اتنے ڈسپلین والے بن جاؤ کہ آدمی اس ماحول کے اندر آنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو جائے. جب ہمارا ڈسپلین اور اخلاق دنیا دیکھے گی تو بالکل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یار یہ مسلمان بہت اچھا ہے, اس کے پڑوس میں رہنا چاہیے, اس سے دوستی کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیرت کی کتاب میں دیکھیں ثمامہ جو عیسائیوں کے بہت بڑے تاجر تھے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو سب طرف پھیلا دیا تھا مدینے کے, اور صحابہ مدینے کے قریب پھیلے ہوئے تھے. ثمامہ حراست میں آ گیا, پکڑے گئے. ثمامہ لے کر کے آئے, مسجد نبوی شریف کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. 3 شب و روز مسجد نبوی شریف کے ستون سے وہ بندھے رہے. آپ سوچئے اگر کسی کو ستون سے 3 دن تک باندھا جائے, اس کے بعد کہا جائے کہ اب تم جاؤ, تو ایسا بھاگے گا کہ پلٹ کر نہیں دیکھے. لیکن ثمامہ گئے اور جا کر کے کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپ کر انہوں نے پیٹ پیچھے جا کر انہوں نے غسل کیا, لباس چینج کیا اور پلٹ کر حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے سرکار مجھے مسلمان کر دیجیے. فرمایا گیا ثمامہ مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم تو قیدی تھے, تمہیں سزا دی گئی, آخر کس چیز نے تمہیں جو ہے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں نے 3 دن اور رات مسجد نبوی شریف کے ستون سے بندھے ہوئے رہ کر میں نے صحابہ کی ایک دوسرے سے محبت دیکھی اور ان کا انداز زندگی دیکھا, تو میں نے سوچا اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو اس سوسائٹی کا ممبر بن جاؤں گا اور مجھے بھی یہ پیار ہے. یہ ہماری پہچان, یہ ہماری پہچان. لیکن ہاں یہ بات ضرور ذہن کے اندر رہے کہ بعض کہتے ہیں قرآن و حدیث کافی, نہ غوث پاک, نہ غریب نواز, نہ اولیاء اللہ, کچھ بھی نہیں, خالی قرآن و حدیث کافی. تو یہاں میں بتا دوں بھائی, سن لو اچھی طریقے سے آپ, پھر آپ سورہ فاتحہ میں اور قرآن مقدس میں یہ پڑھنا ہی چھوڑ دو کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ کو سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام تو نے نازل فرمایا. اور پھر انعام یافتہ بندوں کی فہرست کے اندر صرف نبی تک محدود نہیں رکھا گیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین
والشہداء والصالحین، تو صالحین میں غوث پاک بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں. تو اگر کوئی غوث پاک کے راستے پر چلتا ہے تو وہ تو چلنے کی دعا نماز کے اندر کرتا ہی ہے. اگر کسی بدعقیدے کے پاس 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا کوئی ہو تو ذرا پیش کر دے.